السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ۔ آج بات کرتے ہیں آیت نمبر 13 کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں لوگ یعنی کہ یہاں سے مراد صحابہ کرام، صحابیات اور ہر وہ مومن جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، اس کا ہر عمل دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز میں اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کے بعد اس سے راضی ہوں گے یا پھر ناراض ہوں گے۔ اس کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، یعنی ہر عمل اس کا فضولیات سے علاوہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، اور ایسے انسان کا گول کبھی بھی لوگوں کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے کہاں سے ملے گا، اور آخرت میں میرے لیے اس کی وجہ سے کون سا حصہ تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا۔ یعنی ہر چیز میں اس نے اپنی موت کے بعد کی زندگی کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ لہبوں و لعبوں، یعنی دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جانتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو منافقین سے اور کفار سے کیا کہا جاتا تھا کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے نا کہ جو ایمان لے کے آتے تھے لیکن ان میں برائیاں پائی جاتی تھی، وہ اپنی پرانی روش کو چھوڑتے نہیں تھے جو کہ انہوں نے مشرک ہوتے ہوئے کی تھی۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ تو آگے سے وہ لوگ کیا کہتے تھے، یعنی جب وہ دیکھتے کہ صحابہ کرام کس طرح کا ایمان لائے، صحابیات کس طرح کا ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جو بھی حکم دیا انہوں نے اس کی پیروی کی، سمعنا وأطعنا، بغیر کسی سوال جواب کے انہوں نے کیا کہا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ ان کے پاس جیسے ہی کوئی حکم آتا تھا نا، وہ فوراً سے اس حکم کو مان لیتے تھے، ایک سیکنڈ کا بھی انتظار کیے بغیر وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جب ان کو جہاد کے لیے نکلنا پڑا، بغیر کچھ دیکھے سوچے سمجھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو لبیک کہا۔ جن کی شادیاں ہو گئی تھی، پہلی رات تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کے فوراً جہاد کے لیے جانا پسند کیا اور جا کے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اپنے گھروں کے سارے مال انہوں نے اس راہ میں لگا دیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ مکہ کی سب سے بڑی وہ بزنس وومن تھیں، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا، سب سے پہلے ایمان بھی وہی لے کے آئیں اور سب سے زیادہ مدد بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال میں وسعت والے تھے، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹایا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر انسان نے اس ٹائم پہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے ایسا ہی ایمان لا کے دکھایا کہ یہ جو منافقین تھے، کفار تھے، وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کس طرح کا ایمان ہے ان کا۔ تو ان سے کیا کہا جاتا تھا، تم بھی اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ آج ہم اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہیں نا، تو بتاتے ہیں ان کو کہ ایمان کس طرح سے لے کے آنا ہے، آپ لوگوں نے اعمال کس طرح کے کرنے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو کس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان جیسا ایمان لے کے آئیں ان بے وقوفوں کی طرح، یعنی ایمان والے نیک لوگ ہمیں بے وقوف لگتے ہیں، اور واقعی بھی لگتے ہیں۔ ذرا سی اگر کسی لڑکی نے بڑی چادر لی ہوئی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے اس نے خود کو لپیٹا ہوا ہے، دیکھو یہ تو جیسے تڑپال ہی لپیٹ کے خود پہ آ گئی ہے۔ ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو اس نے تو ہاتھوں کو بھی ایسے کور کیا ہوا ہے، لگتا ہے اس کا نا رنگ کالا ہوگا، لگتا ہے اس کی نا فیس پہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اگر کوئی بہت زیادہ میک اپ کر کے فنکشنز میں نہیں جانا پسند کرتا تو اس کو کہیں گے دیکھو اس کا تو شادیوں پہ بھی مرگ والا حال ہے، ان کو تو خوشی نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر کوئی غم میں صبر کر رہا ہے تو کہیں گے اینو تے غم ہی نہیں ہویا کوئی،
یعنی ہم لوگ کس طرح کا بیہیویئر شو کرواتے ہیں ان کے سامنے، بجائے اس کے کہ اس بات پہ ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ آج کے پرفتن دور میں خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالے ہوئے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا سا اگر کسی نے ٹخنے ننگے کیے ہوئے ہیں سنت کے مطابق تو ہم اس کو اولڈ فیشنڈ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے سر پہ ٹوپی ڈالی ہوئی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں مولوی صاحب آگے۔ اگر کسی نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے تو مولانا صاحب آگے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اے تے بڑیاں نمازاں پڑھتا ہے، اے تے بڑا نیک ہے۔ یعنی بیسکس چیزیں جو کہ اسلام کی ہیں ہم ان کو لے کے بھی مذاق بناتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مکہ میں منافقین اور مشرکین مومنوں کا مذاق بناتے تھے، اور یہ مذاق ہر دور میں بنتا آیا ہے، ہر دور میں بنتا آیا ہے، زمانے کی یہی ریت ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو سمجھ لیں کہ یہ ہوتی آئی ہیں۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کا جو اجر تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت لکھا، اور ان کو پتہ نہیں اس میں کتنی کتنی نعمتیں دینی ہیں، کس وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے۔ اور ہر دور میں آپ سمجھ لیں ہر دور پرفتن رہا ہے، لیکن اس کے آلات مختلف رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج سوشل میڈیا ہے اور ماڈرن دور ہے، اس دور میں بھی اسی طرح تھا سب، اس دور کا ایڈوانس بھی وہی سارا کچھ تھا، لیکن چیزیں الگ تھیں، لیکن تھا یہی سارا کچھ، یعنی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی فنکشن میں پردہ کرنا ہے تو کریں، لوگ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے؟ حشر میں لوگ آپ سے بھاگیں گے، لوگوں کی خاطر گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ سانگز نہیں سننا پسند کرتے تو بلا جھجک کہیں کہ مجھے سانگز نہیں پسند، اسلام میں حرام ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اس کا یہ ہے وہ ہے اس وجہ سے نہیں سن رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، سیدھا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں سننا تو میں نے نہیں سننا۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہو، بلا جھجک بولو کہ میں نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے نہیں پسند، یہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ آپ کیوں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں صحیح بات نہیں کہہ سکتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ ساری محبتوں کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آپ کا بوائے فرینڈ ہے تو بلا جھجک کہیں کہ نہیں ہے، اسلام میں ایسے ریلیشنز پسند نہیں کیے جاتے۔ ان ساری چیزوں سے آپ اولڈ فیشن نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ ایک الگ شخصیت ہیں، آپ کا ایک الگ مقام ہے، آپ لوگوں جیسے نہیں ہیں، آپ لوگوں سے الگ ہیں۔ اسلام ہمیں خاص بناتا ہے اور آپ خاص ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کریں۔ جب تک لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو لوگوں سے الگ بن جائیں، آپ یونیک ہیں اور یونیک ہی بن کے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ مذاق اڑانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بحثوں میں پڑنے کی بجائے یہ سمجھے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو خود کسی چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کو علم ہو جائے کہ یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور اصل حقیقت صرف آخرت ہے، وہ کبھی بھی نہ تو مذاق بناتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔